بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ پاکستان رقبے کے لحاظ سے چھوٹا اور معاشی لحاظ سے ایک کمزور ملک ہے، لیکن پاکستان کے انجینئرز اور سائنسدان نے اپنی صلاحیت و قابلیت کی بنا پر پاکستان کو دفاعی اعتبار سے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کر دیا ہے، اور اب قطر جیسا سب سے امیر ترین ملک بھی پاکستانی طیارے سے متاثر ہو کر خود چل کر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان اور قطر کے جوائنٹ وینچر ترک پاکستان TFX 5th جنریشن فائٹر جیٹ کو مینوفیکچرنگ عزم پروجیکٹ، پاک چائنا J-31 اسٹیلتھ فائٹر ایئر کرافٹ اور پاکستان اور انڈیا کے نیوکلیئر ہتھیاروں کا موازنہ پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اہم دفاعی خبروں کو آپ تک پہنچائیں گے، اس لیے ضروری ہے ناظرین آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ مکمل اور جامع معلومات آپ تک پہنچ سکیں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک خوشخبری سناتے چلے۔ یہ خوشخبری ان بھائیوں کے لیے ہے جو جھوٹ بول بول کر صرف اپنے چینل کو چمکا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور آذربائیجان کی ڈیل کھٹائی میں پڑ گئی ہے۔ اب آذربائیجان کے صدر کا بیان سامنے آ چکا ہے، جس میں آذربائیجان صدر نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ آذربائیجان پاکستان سے نہ صرف JF-70A طیارے لے گا بلکہ دوسرے دفاعی ساز و سامان کو بھی پاکستان سے خریدے گا، اور دوسری جانب پاکستان نے $184 ملین کے عوض 3 JF-70 تھنڈر طیارے نائجیریا کو ڈیلیور کرنے کے لیے تیار کر لیے ہیں، اور اب کسی بھی وقت یہ طیارے پاکستان نائجیرین ایئر فورس کو بما ساز و سامان حوالے کر دے گا، اور نائجیرین پائلٹ کی پاکستان میں ٹریننگ بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ممالک پاکستان کے JF-70 تھنڈر بلاک 3 طیارے کو خریدنے کے لیے لائن میں ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے J-31 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کے بارے میں۔ پاکستان ڈیفنس منسٹر کے ایک بیان کہ چائنا میں پاکستان کا ایک اور طیارہ بن رہا ہے کے بعد میڈیا، سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینلز پر اس خبر نے تیزی سے گردش کرنا شروع کر کہ پاکستان چائنا سے J-31 اسٹیلتھ طیارے لینے جا رہا ہے، اور پاکستان ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کی پریس کانفرنس میں نئے طیارے کی شمولیت کی خبر کے بعد ان خبروں میں اور بھی تیزی آ گئی، اور شینیانگ کارپوریشن کی جانب سے بھی کئی بار اس بات کا اندیہ دیا گیا ہے کہ چائنا J-31 پاکستان کے لیے تیار کر رہا ہے، اور اب اس طیارے کو بھی پاکستانی ایئر فورس کلرز کی ماڈل میں سامنے لایا گیا ہے، کیونکہ 2 دن پہلے پاکستان ایئر چیف مارشل سہیل امان چیف آف ایئر سٹاف نے چائنا شینیانگ ایئر کرافٹ کارپوریشن کا وزٹ کیا ہے، جہاں پر ایئر چیف سہیل امان کی ملاقات ایویشن انڈسٹری کارپوریشن کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ مسٹر لی یوہی سے ہوئی۔ اس موقع پر ایئر چیف مارشل سہیل امان کو J-31 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ اور اس کی کیپابلٹیز کے بارے میں مکمل بریفنگ دی گئی، اور ایئر چیف مارشل سہیل امان نے چائنیز انجینئر کو 5th جنریشن فائٹر جیٹ بنانے پر اپریشیٹ بھی کیا، اور ممکنہ طور پر پاکستان J-31 اسٹیلتھ طیارے کو 2022 میں اپنی ایئر فورس میں بھی شامل کر لے گا۔ اور چلتے ہیں ناظرین پاکستان عزم پروجیکٹ کے تحت بننے والے 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی طرف۔ پاکستان عزم پروجیکٹ کے تحت بننے والے 5th جنریشن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کا ڈیزائن فائنل کر لیا گیا ہے، اور قطری جرنیل سے ملاقات میں پاکستان عزم پروجیکٹ کے تحت بننے والے 5th جنریشن طیارے کے ماڈل کو تصویری طور پر دنیا کے سامنے لایا گیا ہے، اور اب امید کی جا سکتی ہے پاکستان کا یہ طیارہ بھی جلد ہی اپنی اڑان بھرتا ہوا نظر آئے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں پاکستان اور قطر کے درمیان ایک وسیع دفاعی معاہدہ طے پا چکا ہے۔ اب پاکستان قطر کے ساتھ بھی مل کر JF-70 تھنڈر پروجیکٹ میں کام کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان قطر کو جدید دفاعی ساز و سامان بھی مہیا کرے گا۔ پاکستان اور قطر JF-70 تھنڈر براوو ویریئنٹ پر کام کریں گے، اور قطر اس طیارے کو پاکستان کے ساتھ مل کر ایکسپورٹ کرے گا، کیونکہ پاکستان نے پہلے ہی اس طیارے میں ایسا ریڈار اور فلائی بائی وائر سسٹم کو نصب کر چکا ہے
جس کی وجہ سے یہ طیارہ ٹریننگ اور کمبیٹ دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جدید ایسا ریڈار نصب کرنے کی وجہ سے اس طیارے کی مانگ مڈل ایسٹ میں بڑھ چکی ہے، اور قطری جنرل نے یہ بھی بتایا ہے کہ قطر پہلے ہی پاکستان JF-70B ماڈل میں پاکستان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اور اب چلتے ہیں ناظرین پاکستان اور ترکی کے کو مینوفیکچرنگ پروگرام کی طرف۔ ناظرین، ترکی کی طرف سے پاکستان کو ترک TFX 5th جنریشن فائٹر جیٹ پروگرام میں شمولیت کی دعوت دی گئی تھی، جو کہ ایک خبر کے مطابق پاکستان نے ایکسیپٹ بھی کر لی ہے، اور اب پاکستان اور ترکی ایز اے پارٹنر مل کر TFX اسٹیلتھ 5th جنریشن فائٹر جیٹ اور S-400 کی طرح جدید لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کو بنانے جا رہے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق TFX اگلے سال کے آخر تک پہلے پروٹوٹائپ کی اڑان بھی بھر سکتا ہے، کیونکہ پاکستانی سائنسدان اور انجینئر کی قابلیت کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اور ترکی بھی پاکستان کی اس قابلیت سے متاثر ہو کر پاکستان کے ساتھ کو مینوفیکچرنگ کرنے جا رہا ہے۔ اس جوائنٹ وینچر کے بعد پاکستان کے لیے یورپ کے دروازے بھی کھل جائیں گے، اور جلد ہی پاکستان JF-70 تھنڈر طیارے کو یورپی ایئر فورسز کو بھی بیچنے کی تیاری کرے گا۔ اور آخر میں جانتے ہیں پاکستان اور دشمن ملک بھارت کے نیوکلیئر ویپن کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان اور انڈیا کے نیوکلیئر ویپنز کا کمپیریزن بھی آپ کے سامنے لائیں گے، اور جانیں گے پاکستان کس طرح اپنے ازلی دشمن بھارت سے ٹیکنالوجی میں آگے ہے، بلکہ جو ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے بھارت کے پاس اگلے 100 سال تک بھی نہیں ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں پاک بھارت نیوکلیئر ویپنز کمپیریزن کو، اور جانتے ہیں کیسے پاکستان بھارت سے زیادہ خطرناک ہتھیار رکھنے والا ملک ہے۔ ناظرین، پاکستان کے پاس اس وقت 160 سے 170 نیوکلیئر بم موجود ہیں، اور دوسری جانب بھارت کے پاس 130 سے لے کر 140 کے قریب نیوکلیئر بم موجود ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں نیوکلیئر وار ہیڈ ڈیلیوری سسٹم پر، کہ پاکستان اور بھارت نیوکلیئر وار ہیڈ کو کیسے فائر کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان نیوکلیئر وار ہیڈ کو 75% اپنے جدید میزائل سسٹم سے فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور 25% ایئر کرافٹ سے فائر کر سکتا ہے۔ ان میں بم اور نیوکلیئر ایئر ٹو سرفیس میزائل بھی شامل ہیں، اور دوسری جانب بھارت صرف 25% ہی میزائل سے فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور 75% طیارے سے روایتی طریقے سے بم گرا سکتا ہے۔ یہاں بھی پاکستان نیوکلیئر وار ہیڈ فائر ٹیکنالوجی میں انڈیا سے سبقت حاصل کر چکا ہے۔ پاکستان اور بھارت اپنے نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں کس قسم کے وار ہیڈ کو استعمال کرتے ہیں؟ پاکستان مینلی پلوٹونیم کو استعمال کرتا ہے اور سیکنڈری یورینیم کو استعمال کرتا ہے، اور دوسری جانب بھارت مینلی یورینیم کو استعمال کرتا ہے اور سیکنڈری طور پر پلوٹونیم کو استعمال کرتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں MIRV ٹیکنالوجی کی۔ یہ ٹیکنالوجی پاکستان اور بھارت کے پاس موجود ہے یا نہیں؟ ناظرین، یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ابابیل میزائل کی صورت میں موجود ہے، اور پاکستان اس ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ بھی کر چکا ہے۔ ابابیل میزائل 3 سے 8 نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کے قابل ہے، اور دوسری جانب کیا یہ ٹیکنالوجی بھارت کے پاس بھی موجود ہے؟ تو اس کا جواب بھارت کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں تھرمو نیوکلیئر بم یعنی ہائیڈروجن بم کے بارے میں۔ ناظرین، اندازے کے مطابق یہ پاکستان کا ایک اہم خفیہ ہتھیار ہے، اور بہت سے امریکی ماہرین کا خیال ہے کہ چاگی 1 اور 2 میں تجربہ کیے گئے بم میں سے ایک حرارتی نظام تھا، کیونکہ بارودی سرنگوں کی گہرائیوں میں موجود مواد نے پورے پہاڑ کو خاک میں تبدیل کر دیا تھا، اور اس پہاڑ کی چوٹی ہزاروں میٹر بلند تھی۔ بعد ازاں پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی شمالی کوریا کو فروخت کی، اور 2015 میں شمالی کوریا نے ہائیڈروجن بم کا بھی کامیاب تجربہ کر دیا، اور دوسری جانب ہندوستان نے 1998 میں ہائیڈروجن بم کے تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن 2009 میں ایک سابق جوہری سائنسدان نے سارا کچا چھٹا کھولتے ہوئے کہا ہندوستانی ہائیڈروجن بم ایک ہستہ حال بم تھا، اور وہ اس کا تجربہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور اب جانتے ہیں پاکستان اور بھارت کے اسٹیلتھ نیوکلیئر میزائل کے بارے میں۔ ناظرین، پاکستان کے پاس بابر 1، بابر 2 اور بابر 3، اس کے علاوہ رات 1 اور رات 2 اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس میزائل ہیں۔ یہ میزائل 100% دشمن ملک کے ریڈار پر نظر نہیں آتے، اور ہیٹ سینسر سے بھی ان کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی، اور دوسری جانب انڈیا کے پاس ایسی کوئی بھی ٹیکنالوجی موجود نہیں۔ اور سب سے آخر میں بات کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے ٹیکٹیکل
ویپنز کے بارے میں۔ دشمن کے اچانک حملے کو روکنے کے لیے پاکستان کے پاس نظر نیوکلیئر میزائل اور خطف 9 نیوکلیئر میزائل موجود ہے، اور ان میزائلز کو ون مین فائر بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری جانب بھارت کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے۔ اور ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نئی معلومات کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، اور آخر میں ہماری اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کمنٹ باکس کے اندر پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد کا نعرہ بھی ضرور لگائیں۔